أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں اتنا علم، اتنی پرکھ، اتنی کسوٹی، اتنی میزان، اتنی مہک اور اتنی سمجھ اور اتنا شعور عطا فرمایا ہے کہ ہم نے 1400 برس کی تاریخ میں صرف شجرے والوں ہی کو رہبر مانا ہے. اور ہم نے کبھی کسی ایسے کو نہ امام تسلیم کیا نہ رہبر تسلیم کیا کہ جس کے متعلق ہمیں ذرا سا بھی شک ہو کہ کبھی اس نے زندگی کا کوئی لمحہ ایسا گزارا ہے کہ وہ کسی اور کے سامنے جھکتا رہا. تو میرے عزیزو، یہ جو ہماری شعور ہے، ہماری سمجھ ہے، ہماری فکر ہے، ہمارا تدبر ہے، ہمارا تفکر ہے، ہمارا تعقل ہے، ہمارا تفہم ہے، ہمارا شعور ہے، ہمارا ادراک ہے،
ہماری فراست ہے، ہماری ذہانت ہے، ہماری ذکاوت ہے، ہمارا علم ہے، ہماری تعلیم ہے، ہماری تربیت ہے، ہماری ثقافت ہے، ہمارا تمدن ہے۔ ان تمام صفتوں کو ہم اس وقت تک یہ جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے صفات گنوائی ہیں، ہم ان کو اس وقت تک قابل شکر نہیں جانتے جب تک ہم نعمت قدیر کا شکریہ ادا نہ کریں۔ اب آپ مجھے بتائیے، قبلہ معصومی صاحب بھی تشریف فرما ہیں اور جناب عزادار بلوچ صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں یہ شعور، یہ کسوٹی، یہ پرکھ، یہ مہک، یہ ہمیں غدیر سے ملی ہے۔ یہ پیغمبر نے ہمیں غدیر سے عطا فرمایا، اس لیے کہ پیغمبر خود اپنے دور میں خود مولا تھے۔ اپنے دور میں خود رسول مولا تھے، اور مولا کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب ولایت ہو۔ ہم ہر کسی کو ولایت نہیں دے سکتے اور نہ ہر کسی کو صاحب ولایت تسلیم کر سکتے، اس لیے کہ صاحب ولایت کے لیے مولا ہونا ضروری ہے۔ اور جب بدر کے کافر آ رہے تھے بدر میں حملہ کرنے کے لیے، ادھر سے ان کے پاس لات، منات اور عزا، وہ تین کو لے کے آئے۔ وہاں سے وہ لات، منات، عزا کو لے کے آئے اور بڑھ بڑھ کر کہہ رہے اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا تو مولا ہی نہیں ہے۔ یہیں سے مولویوں نے اور میں نے لے لیا کہ بھئی مولانا صاحب آ گئے۔ مولانا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا مولا۔ جیسے ہر کوئی علامہ نہیں ہو سکتا، ویسے ہر کوئی مولانا بھی نہیں ہو سکتا۔ مولانا کا مطلب ہے ہمارا مولا۔ تو اب کہہ دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، ان سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تو کوئی مولا ہی نہیں ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ نہیں پہنچا جملہ اب تک؟ پیغمبر نے کہا یہ جو کافر آ رہے ہیں ان سے کہو تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہیں سے بات طے ہو گئی، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے مولائیت کا آغاز بدر سے ہو گیا۔ پیغمبر نے لفظ مولا کو انٹروڈیوس کروایا بدر میں، یعنی اسلام کی پہلی لڑائی، اور پیغمبر نے لفظ مولا انٹروڈیوس کرا دیا، یعنی پہلے مولا کا تعارف ہوا بدر میں۔ اور وہ پہلا مولا کون ہے؟ اللہ۔ جیتے رہے، اگر میری بات یہیں تک پہنچ گئی، بہت مختصر بات ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جہاں تک بات پہنچ جائے تو مجھے بتاتے جائیں۔ بدر میں لفظ مولا انٹروڈیوس ہوا، اور وہ کیا ہے؟ وہ پہلا مولا۔ اور وہ پہلا مولا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ ہے سب سے پہلا مولا، اللہ ہے سب سے پہلا مولا۔ اور وہیں سے مولائیت کے لفظ کا اور مولائیت کے سسٹم کا اور مولائیت کے نظام کا آغاز ہو گیا، کہ جہاں اللہ کے رسول نے بدر میں پہلے مولا کا تعارف کرا دیا کہ اللہ ہے ہمارا مولا، اللہ ہے ہمارا مولا۔ تو بدر سے لے کے اور آخر تک 23 برس سب یہی سمجھتے رہے کہ اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی مولا ہے۔ ایک بار غدیر آئی تو پیغمبر نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ بحریہ ٹاؤن کے ولا ہوتے ہیں، وہ والے ولا نہیں۔ ولا یعنی محبت، چاہت، الفت، انسیت، معرفت، مودت، محبت۔ ولا یعنی قربت۔ ولا کے کئی معنی ہیں۔ ہم آپ سے ولا رکھتے ہیں، یعنی ہم آپ سے چاہت رکھتے ہیں۔ تو یہ اسی روٹ کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ ولا ہے
مولا ہے، ولی ہے، ولایت ہے، یہ سب ایک ہی روٹ کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ یہ مولا ہوتا کیا ہے، مولا کہتے کسے ہیں. دیکھیے میں نے ابھی آیت آپ کے حوالے کی سورہ مبارکہ نحل میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بات میں نے روکی ہے کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. یہ لوگ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے نہیں، کہ ایسی بات نہیں ہے. اللہ کہہ رہا بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ہماری نعمت کو نہیں پہچانتے. ہماری نعمت، اللہ کی نعمت، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ نعمت کو پہچانتے ہیں، اللہ کی نعمت. یہ طرح سلامت رہیں آپ. یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کی نعمت کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں. اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں، نہیں، عرفان رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں. یعرفون کی منزل پر ہے، معرفت کی منزل پر ہیں، یعنی جیسی وہ نعمت ہے اسے ویسا پہچانتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ پہچانتے نہیں، پہچانتے ہیں، لیکن پہچاننے کے بعد منکر ہو رہے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر دیکھنا چاہو کہ معاشرے میں اکثریت کس کی ہے تو ہم تمہیں بتاتے ہیں، گننا نہیں، گنتی نہیں کرنا، شماریات نہیں کرنا، مردم شماری نہیں کرنا کہ اکثریت میں کون ہے. اللہ نے کہا ہم تمہیں بغیر گنے بتا دیتے ہیں کہ اکثریت کافروں کی ہے. کوئی ہے سمجھنے والا؟ اللہ نے کہا اکثریت کافروں کی ہے. اللہ کی نگاہ میں اکثریت کافروں کی ہے اور ملا کی نگاہ میں اقلیت کافروں کی ہے. بھائی عزادار صاحب، قبلہ معصومی صاحب، دیکھیے ملا کی نگاہ میں اقلیت کافروں کی ہے. بھائی آپ اور میں اقلیت میں ہیں یا نہیں؟ تو علی کے چاہنے والوں کو، عزاداری کرنے والوں کو، ماتم مجلس کرنے والوں کو کچھ لوگ ہیں جو کافر کہتے ہیں. تو ہم ہیں امت کی نگاہ میں اقلیت میں اور کافر بھی ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے اقلیت کافروں کی نہیں ہے، اکثریت کافروں کی ہے. یا تو یہ طے کر لو کہ کافر کون ہے، یا یہ مانو کہ ہم اکثریت میں ہیں. یا تو یہ بتا دیا جائے کہ بھئی کافر کون ہے، یا یہ پھر مانا جائے کہ اکثریت ہماری ہی ہے. اس لیے کہ اگر ہم کافر ہیں تو اللہ نے کہا ہے اکثرہم الکافرون، اکثریت ہے کافروں کی، اکثریت کافروں کی ہے. اب چیز ہے نعمت، چیز ہے نعمت. اللہ نے جس کا ذکر کیا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ، اور اللہ نے اس نعمت کا کئی طریقے سے تعارف کرایا، اس نعمت کا. اور میں عشر اولیٰ میں کئی مرتبہ یہ تعارف کرا چکا تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ نعمت نعمت ہوا بھی نہیں ہے، نعمت آب بھی نہیں ہے، یہ نعمت غذا بھی نہیں ہے، یہ نعمت ایسی نعمتیں نہیں ہیں. یہ نعمت ہے نعمت غدیر، جسے اللہ نے بڑی آسانی سے، میں نے کہا تو آپ نے بھی آسانی سے سنا، نعمت اللہ کا مطلب ہے نعمت غدیر، غدیر والی نعمت. اور غدیر والی نعمت، اس کا سب سے کلیدی نقطہ ہے مولائیت. اور مولائیت کے لیے مولا ہونا ضروری ہے. اور مولا کا اللہ نے تعارف کرایا اور کئی طریقے سے تعارف کرایا. ایک تعارف میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ نے، جہاں سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا اور پہلا جملہ میرا تقریر کا آپ کو یاد ہونا چاہیے، کہ اللہ نے جہاں پر بھی مولائیت رکھی ہے اس مولائیت کے صاحب یعنی مولا کو صاحب نسب، صاحب شجرہ قرار دیا. جیتے رہیں، سلامت رہیں. صاحب نسب اور صاحب شجرہ قرار دیا. اور اس لیے اللہ نے جہاں قرآن میں دو قسم کے اماموں کا تذکرہ کیا ہے کہ دو قسم کے امام ہیں، ایک امام جنت ہے، ایک امام جہنم ہے. اس پر بھی پوری تقریر کر چکا، دہراؤں گا نہیں. ایک وہ امام ہے کہ جو جنت کی طرف بلاتا ہے، ایک وہ امام ہے کہ جو جہنم کی طرف بلاتا ہے. ہیں دونوں امام، دونوں جگہ سورہ قصص، سورہ انبیاء میں اللہ نے دونوں کو امام ہی کہا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اور انہی میں کچھ امام ایسے قرار دیے گئے ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں.
اور پھر کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، دوسرے موقع پر کہا کہ انہی میں سے کچھ امام ایسے ہیں کہ تو جہنم کی طرف بلا رہے ہوتے. تو دونوں کو امام کہا گیا ہے. کہا کہ لفظ میں الجھنا نہیں کہ جو کہہ دے میں امام ہوں اس کے پیچھے چل پڑو. یہ دیکھو لے کہاں جا رہا ہے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف؟ یہ دیکھو جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے. تو اس کی پہچان اللہ نے بتا دی کہ امام جنت کون ہے، امام جہنم کون ہے. تو کہا امام جنت اور امام جہنم دونوں کا تذکرہ اللہ نے شجرے کے حساب سے، شجرے کے حوالے سے قرآن میں سورہ ابراہیم میں بڑے واضح الفاظ میں درج کروا دیا. اللہ نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. کہا کہ ہم اپنے کلمہ طیبہ کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال دے رہے ہیں. تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ طیبہ ہے کیا. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی تو ہے کلمہ طیبہ. ہے کلمہ طیبہ یہی ہے کہ بھئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بچپن میں یہی پڑھایا جاتا ہے. پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی. اور پھر یہ سارے 6 کلمے، 6 کلمے یاد کیجئے، تب آپ کو کہیں جا کے قبر میں جگہ ملے گی. کلموں میں الجھا دیا، کلموں میں الجھا دیا. تو جبکہ یہی نہیں پتا کہ چلیے جملہ پھر کبھی عرض کر دوں گا، بڑا مزے کا خیز جملہ تھا لیکن پھر کبھی عرض کر دوں گا کہ کلمے میں الجھا دیا. تو کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اللہ کہہ رہے ہیں ہم اپنے کلمہ طیبہ کو سمجھانا چاہتے ہیں ایک مثال کے ذریعے. تو سوچئے جو اللہ خود صاحب لا الہ الا اللہ خود جو ہے وہ اگر اپنے کلمے کی مثال دے گا تو کتنی اونچی مثال دے گا. میں نے ابھی لاہور میں موچی دروازے میں تقریر کرتے ایک مثال دی اور وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ بھائی میں کہیں بہت کسی اچھے علاقے میں گیا جہاں میں نے خوبصورت باغ دیکھا، بڑا مہکتا ہوا، بڑا لہکتا ہوا، بڑی مخملی گھاس سبز رنگ کی اور قسم قسم کے پھول کھلے ہوئے اور اس میں پرندے چہچہا رہے ہیں، اروائی چل رہی ہے، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہے اور بڑی مخملی گھاس ہے، بڑا اچھا موسم ہے، بہت خوبصورت باغ ہے. آپ نے وہ دیکھا نہیں، میں دیکھ کے آ گیا. تو آپ کہیں گے بھائی وہ کیسا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی اتنا خوبصورت باغ، اتنا خوبصورت باغ میں نے دیکھا، تم سمجھو کہ جیسے میں نے کوئی ریڑھی دیکھ لی، ٹھیلا دیکھ لیا. آپ کہیں گے بھائی کیا دیکھ کے آ گئے؟ جو خوبصورت باغ ہے اس کی مثال بھی تو کوئی اعلیٰ ہی ہونی چاہیے. میں خوبصورت باغ دیکھ کے آیا، بھائی اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے رکشا. یہ تو مثال نہیں ہوگی نا بھائی. جو بلند ترین شے ہے اس کی مثال بھی بلند ترین ہوگی، اس کی مثال بھی بلند ترین ہوگی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں. تو اس کی مثال کیا دے گا اللہ؟ کتنی بڑی مثال ہوگی. اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے پاک شجرہ، جیسے پاک شجرہ. بات آگے بڑھ رہی ہے. تو اب تلاش کرو کہ پاک شجرہ کیا ہے، تلاش کرو کہ پاک شجرہ کیا ہے. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاک درخت کا. ہمارے کلمہ طیبہ کی مثال یہ ہے جیسے ایک پاک درخت، اور اس درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں. کا صرف پاک شجر ہی ہے کہ جس کے اصول بھی اور جس کے فروع بھی بڑے مضبوط ہیں. اسی اصول سے اصلها ہے، اسی فروع سے فرعها ہے، اسی اصول سے اصول دین ہے، اسی فروع سے فروع دین ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اسی کی نماز و روزہ ہم تک پہنچے گا جس کے اصول دین مضبوط ہوں گے. اسی کے فروعات ہم تک پہنچیں گے. پہلے اصول تو مضبوط کرو. گھبرا گئے آپ، پریشان ہو گئے بھائی. پہلے اصول دین مضبوط کرو، تب جا کے نماز روزہ حج زکوٰۃ خم جہاد ولایت برات امر بالمعروف و نہی عن المنکر اللہ تک پہنچے گا.
اصول ہی مضبوط نہیں ہیں تو کیسی نمازیں؟ اصول دین ہی مضبوط نہیں ہے تو کیسے روزے؟ اصول دین ہی مضبوط نہیں ہے تو یہ ماتھے پہ گٹے کا نشان۔ اصول مضبوط ہو، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس درخت کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں۔ کہ یہ پاک شجر ایسا ہے جو اصول میں شامل ہے، اور جس کے اصول مضبوط اسی کے فروعات آسمان تک یعنی اللہ تک پہنچتے ہیں۔ تو پہلے اصول تو مضبوط ہو جائیں، پہلے اصول تو مضبوط ہو جائیں۔ اب جملہ بہت اہم ترین کہنے جا رہا ہوں، اور ہماری یہاں کی ایک کتاب ہے مصباح المتہجد، ساری دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں دعائیں، اس کتاب کو 10 ابواب میں تقسیم کیا علامہ ہلی نے، اور 10 ابواب میں تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے 11واں باب قائم کیا۔ 11واں باب اپنی طرف سے، 11واں چیپٹر اپنی طرف سے قائم کیا۔ پڑھوں یا آگے بڑھ جاؤں؟ ٹھیک ہے، نہیں تو عزادار بلوچ نے تو آپ کو خاصا پر کر دیا، ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر کی آپ نے، خدا سلامت رکھے آپ کو، توجہ ہے آپ کی، کہ بھائی انہوں نے 11واں باب قائم کیا۔ 11واں باب کیا ہے؟ اس باب کو کہتے ہیں باب ہادی عشر، یعنی عربی میں 11 کو ہادی عشر کہتے ہیں۔ تو 11واں باب قائم کیا، میری طرف دیکھیں گے تو میں بات آگے کروں گا، اس لیے کہ بہت اہم ترین بات ہے، اگر بات ضائع ہو گئی تو پھر ساری تقریر ضائع ہو جائے گی، میری طرف دیکھتے رہیے گا۔ 11واں چیپٹر قائم کیا اور اسے کہتے ہیں باب ہادی عشر۔ اس باب ہادی عشر کو قائم کرنے کا مقصد انہوں نے یہ رکھا کہ اس 11ویں باب میں انہوں نے جو مرکز بنایا وہ معرفت خدا کو بنایا۔ انہوں نے کہا جس کا سجدہ کر رہے ہو، جس سے دعائیں مانگ رہے ہو، اسے پہچانو تو۔ جی، جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام، کبھی کبھی یہ گفتگو بھی سن لیا کریں نوجوان دوست بھی، کہ جسے پکار رہے ہو، جس سے دعا مانگ رہے ہو، کیا اس اللہ کو پہچانتے بھی ہو؟ کیا اس اللہ کو پہچانتے ہو؟ اب وہ پوری گفتگو انہوں نے معرفت خدا پہ کی ہے باب ہادی عشر میں۔ اس کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اس کا پہلا جملہ یہ ہے، جا کے پڑھیے گا، اور جا نہیں تو مولانا سے دریافت کیجئے گا، میری بات پر ساتھ فرمائیں گے، کہ اس کا جملہ یہ ہے جہاں سے بات کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ مولانا کا اصول دین میں تقلید، یہ نہیں کہا کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، کسی مولوی سے یا ملا سے پوچھ کے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ کسی مولوی ملا سے پوچھ کے محمد رسول اللہ نہیں، کسی مولوی سے نہیں پوچھا جائے گا آپ بتائیں کہ اللہ عادل ہے تو ہم اسے عادل مانیں گے، نہیں، خود ایک ایک شخص کو خود اصول دین کی معرفت حاصل کرنا۔ جب دیکھیں آپ جا کے پڑھیے گا آپ کتاب، اس کا ترجمہ تو ابھی مجھے نہیں پتا کہ بازار میں ہے یا نہیں، میرے پاس عربی میں ہے تو میں نے اس سے آپ کے حوالے ترجمہ کر دیا کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے، یعنی کسی مولوی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے یا نہ کہا جائے، کسی مولوی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اللہ کو عادل مانا جائے یا نہ مانا جائے، کسی مولوی سے نہیں پوچھا جائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے یا نہ کہا جائے، کسی مولوی سے نہیں پوچھا جائے گا اشہد ان علی ولی اللہ کہا جائے یا نہ کہا جائے، کسی مولوی سے پوچھ کر نہیں کہا جائے گا کہ قیامت پر یقین کرے نہ کرے۔ ملا پچھلے سال پیچھے پڑے رہے کہ بھائی ان کی اذانوں سے نام علی ہٹاؤ، تو ہم ملا کے کہنے پر نہیں، نہ ملا کے کہنے پر لائے، ملا نے نہیں کہا کہ اشہد ان علی ولی اللہ کہنا ہے، مولا نے کہا کہ کہنا ہے۔
فرمائی نا آپ نے. تو اب معرفت خدا سب پر واجب ہے. جو بھی بالغ ہو گیا، مکلف ہو گیا. یہ نہیں ہے کہ بچہ 14 سال کا ہوا تو اب بس وہ جو دیکھ رہا ہے بس وہی ہے. نہیں، اسے خود اسے تشویش اور تفتیش اور فحص کرنا ہے کہ میرا اللہ کیسا ہے، میرا معبود کیسا ہے. کتابیں بھری پڑی ہیں، ترجمے بھی ہو چکے ہیں. اگر ترجمہ نہیں ہے تمہارے پاس تو عربی سیکھو. خدا نے کہا ہے ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل ہی اس لیے کیا تاکہ تم سمجھ سکو. تو کیا اللہ کو اس وقت نہیں پتا تھا کہ اردو بولنے والے بھی ہوں گے، پنجابی بولنے والے بھی ہوں گے؟ وہ کہتا ہے ہماری زبان سیکھو، ہماری زبان سیکھو. جس زبان میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے کما حقہ اس کی معرفت تو حاصل کرو. تو اب توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت یہ خود سمجھنا ہے. اب جس کا توحید ہی مضبوط نہ ہو وہ لاکھ سجدہ کرتا رہے. پوچھا تھا کہ مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. معاشرے میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو مولا اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَن لَا تُعْرِفُونَ، اس لیے کہ تم اس کو پکارتے ہو جسے پہچانتے ہی نہیں. تم اس سے دعا مانگ رہے ہو، اسے پکار رہے ہو. دعا کا مطلب پکارنا ہے. اسے پکار رہے ہو جسے پہچانتے ہی نہیں. تو ملا کو اللہ کی الف نہیں معلوم. تو بھائی جسے اللہ کی الف معلوم ہوگی وہی بے کے نقطے تک پہنچے گا. اور جملہ پلٹ لو، جو بے کے نقطے کو جانتا ہے وہی الف اللہ کو جانتا ہے. تو اللہ کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ سجدے بھی قائم ہو جائیں اور قیام کی منزل پر آ جائیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم اپنے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. ہم تمہیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کیا ہے. لا الہ الا اور محمد رسول اللہ ایسا ہے جیسے ایک پاک درخت. پاک درخت. اور پاک درخت کیا ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ پاک درخت وہ ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، چاہے بنو امیہ کا موسم ہو، چاہے بنو عباس کا موسم ہو. یہ پاک درخت ہر موسم میں پھل دیتا ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ زمین میں مضبوط ہے. اس کی جڑیں زمین کے اندر تک گئی ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں. فرعها فی السماء، آسمان تک اس کی شاخیں گئی ہوئی ہیں. دکھاؤ کوئی درخت. بھائی یہ کوئی ایسا درخت تھوڑی ہے جو لکڑی کا کہیں نکلا ہوا ہے. ایسا کوئی درخت دکھاؤ کہ جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہوں. وہ سوائے ایک ہی کہ جسے شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے. جسے وہ شجرہ طیبہ وہ ہے جو شجرہ طیبہ ہے. شجرہ طیبہ یعنی پاک درخت، اسی سے شجرہ نکلا ہے. فیملی ٹری آپ بناتے ہیں. تو اب شجرہ طیبہ ہے جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں، جس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اب ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ اس کے مقابلے پہ ایک اور شجرہ بھی ہے. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. کا ایک اور شجرہ بھی ہے جسے شجرہ خبیثہ کہا جاتا ہے. اور اس شجرہ خبیثہ کی جڑیں زمین کے اوپر ہیں. تو جب جڑیں زمین کے اوپر ہیں تو اسے قرار نہیں ہے. کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. نہیں سمجھے؟ قرار نہیں ہے. کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. نہیں سمجھے؟ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. کبھی پہاڑوں پر ہے. جہاں قرار نہیں، جہاں قرار نہیں وہاں فرار. جہاں نہیں ہوتا قرار وہاں ہوتا ہے فرار. تو سمجھ لیں. تو اب اللہ نے نشانیاں بتا دی
کہ شجرہ طیبہ والا جمع رہتا ہے میدان میں، شجرہ طیبہ والا میدان میں جمع رہتا ہے، اور شجرہ خبیثہ والا، شجرہ طیبہ والا چاہے علم کا میدان ہو وہاں سے بھی فرار نہیں کرتا، اور چاہے جنگ کا میدان ہو وہاں بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جمع رہتا ہے۔ اور شجرہ دوسرا، وہ آپ نام لے دیجئے گا، شجرہ طیبہ والا کہتا ہے سلونی، اور دوسرے شجرے والا کہتا ہے ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہتا ہے اگر یہ نہ ہوتے تو ہم گئے۔ تو اسے قرار ہے اور وہاں قرار نہیں، اسی شجرہ طیبہ کو اللہ نے اپنے قرآن میں نعمت اللہ کے نام سے بھی یاد کیا، کہا جو ہماری نعمت ہے وہ وہی ہے کہ جیسے کلمہ طیبہ کی مثال، ابھی آپ دیکھیے، ابھی شعر پڑھ دوں گا تو کہیں کفر کا فتویٰ نہ لگ جائے، لیکن کفر کا فتویٰ مجھ پہ نہیں لگے گا، کفر کا فتویٰ لگے گا پورے پاکستان پر۔ اب جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں، اگر اس شعر پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے تو پورے پاکستان پر لگے گا، پوری پاکستان کی جغرافیہ پر، زمین پر کفر کا فتویٰ لگے گا، اس لیے کہ شعر اس کا ہے جس نے خواب دیکھا تھا پاکستان کا۔ وہ کہتے ہیں علی کو پہچانو کہ علی کون ہے، اور آپ سے بڑھ کر کون جانے گا۔ وہ کہتے ہیں درمیان امت ان کی وہاں جناب، درمیان امت ان کی وہاں جناب، کہا کہ امت کے درمیان علی کا مرتبہ وہ ہے ہمچو حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ درمیان امت ان کی وہاں جناب ہمچو حرف قل ہو اللہ در کتاب، کہ علی کی حیثیت اس امت میں وہ ہے جو قرآن میں سورہ قل ہو اللہ احد کی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کائنات میں کوئی اللہ جیسا نہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے امت میں کوئی علی جیسا نہیں۔ درمیان امت ان کی ماں جناب ہمچو حرف قل ہو اللہ در کتاب۔ تو کتنے بڑے شاعر نے، جو بڑے شاعر ہوتے ہیں تو ان کی سوچ بھی بڑی ہوتی ہے، تو انہوں نے اسی منزل فکر پر، اسی مقام عظمت پر جا کر کہا۔ تو ہر کوئی علی کو پہچان نہیں سکتا، اور پہچان لے تو اعلان کرنے کی ہمت نہیں ہے، اعلان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنی نعمت اس کو ہم نے نعمت اللہ کہا ہے، یہ ہماری نعمت ہے، اور اسی نعمت کو ہم نے یہ کہہ کے کہ اس نعمت کے ماننے والے چاہے کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ ہوں، ہماری نگاہ میں وہی حق پر ہے، ہماری نگاہ میں وہی قبول کرنے والے ہیں، اور جو اس نعمت کا انکار کر دے وہی کافر ہے۔ ختم ہو گئی بات۔ ہم یہی 1400 برس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کفر کی تعریف کیا ہے، کفر کی تعریف کیا ہے، کفر کی تعریف کیا ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں کہ مجھے یاد آ گیا، میں نے پچھلے کہیں شاید ابھی انہی دنوں میں کہیں میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تو کفر اور ایک شرک، بڑا اس میں مسئلہ کریٹ کیا جاتا ہے، بھئی شرک یہ ہے، یہ بھی شرک، 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 یہ سب شرک، شرک 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 شرک، سن کے کان پک گئے،
یہ بھی شرک، یہ بھی بدعت، یہ شرک، یہ بدعت، یہ کفر، یہ بدعت، یہ شرک، یہ بدعت، یہ ایجاد، یہ فلانا، سن کے کان پک گئے۔ تو اب بات کیا ہے؟ جو شجرہ طیبہ والا ہے وہی امام جنت ہے، اور جو امام جنت ہے وہی نعمت غدیر والا ہے، جو نعمت غدیر والا ہے وہی مولا ہے، وہ مولا ہے وہی اولا ہے۔ تو جو اولا ہوگا اس سے ہم پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ ملا سے نہیں، مولا سے پوچھیں گے کہ مولا آپ بتائیے شرک کی تعریف کیا ہے۔ تو جب آپ جاتے ہیں امیر المومنین کے حرم میں، زیارت کر لی، 3-4 دن رہے، اب واپس آنے لگے، تو زیارت وداع امیر المومنین، زیارت وداع امیر المومنین، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ جب زیارت وداع امیر المومنین پڑھی جاتی ہے تو اس میں امیر المومنین کے روضے کی طرف اشارہ کر کے تمام آل محمد کے فضائل پڑھے جاتے ہیں کہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ سب اللہ کی حجت ہیں، آپ سب اللہ کے براہین ہیں، آپ سب اللہ کی دلیلیں ہیں، آپ سب اللہ کے آئین ہیں، آپ سب اللہ کی آیات ہیں، آپ سب اللہ کو پہچان والے ہیں، آپ سب اللہ کے توحید کی دلیلیں۔ یہ کرتے 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 بات یہ آتی ہے کہ جو آپ سے لڑے وہ مشرک ہے۔ جا کے پڑھ لیجئے گا زیارت وداع امیر المومنین۔ جو آپ سے لڑے، حرب کی حاربہم، جو ان سے لڑے، مشرکون، وہی مشرک ہے۔ تو مشرک کون ہے؟ جو مولا کے مقابلے پہ آ جائے۔ تو بھائی بدر والے اللہ مولا کے مقابلے پہ آئے نا، مجھے اپنے آپ کو بھی تو بچانا ہے۔ بدر والے اللہ مولا کے مقابلے پہ آئے، تو بدر والے جو آئے مکے والے، وہ مشرک بھی وہ کافر بھی، اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لات ہے، جب پیغمبر نے کہا ہمارے پاس اللہ کا ہاتھ ہے۔ ختم ہو رہی ہے بات؟ کہا ہمارے پاس لات ہے، تو پیغمبر نے بتا دیا کہ ہمارے پاس اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ وہاں سے لات، منات، عزا، حبل، کون کون سے آ گئے، اور یہاں ایک مولا۔ مجھے دیکھتے رہیں بھائی، مجھے دیکھتے رہیں، کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیجئے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک مولا جسے اللہ کہتے، تم کتنوں کو ہی لے آؤ، تمہارے پاس لات، منات، عزا، تمہارے پاس 3 ہے، چوتھا ہمارے پاس ہے۔ جو ہے نا آپ کی، تو کہہ دیا کہ بھائی ہمارے پاس مولا ہے، مولا۔ اور میں نے جہاں سے بات موڑی تھی وہیں واپس آ گئی کہ یہ روٹ کے الفاظ ہیں، صرف ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا ہے کہ لفظ مولا کو تو پہچانو۔ اور میں نے اسی لیے علامہ ہلی کا جملہ آپ کے حوالے کر دیا، اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ میں کہہ رہا ہوں میری بات بھی نہیں ماننا، اگر سمجھ میں آ جائے تو تحقیق کرنا۔ خود ایک آدمی کو عقل دی کس لیے ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو۔ انسان کو عقل اس لیے دی ہے کہ 1 روپے کا سودا 100 روپے میں بیچے۔ انسان کو عقل اس لیے دی ہے کہ دوسروں کے خلاف جھوٹ بکے۔ عقل اس لیے دی ہے کہ اس عقل سے جنت کمائی جائے۔ ما عبد بہ الرحمن وقتوں سے بہ الجنان۔ عقل وہ ہے کہ جس سے اللہ کی، رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کمائی جائے، یہ ہے عقل کا کام۔ ادھر ادھر کے معاملات میں عقل کو صرف نہ کرو، اللہ کے معاملات میں کرو گے وہ خود بخود کہتا ہے کہ تم کم از کم، میرے مولا نے کہا کم از کم پرندے ہی سے قناعت سیکھ لو کہ وہ ایک ہی دن کا رزق جمع کرتا ہے، اگلے دن اسے اللہ پہ یقین ہے جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ بہرحال یہ تو کہنے کی باتیں رہ گئی، یہ تو کہنے کی باتیں رہ گئی ہیں، بس کوئی اس پر عمل نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا عمل، یہ کہنے کی باتیں رہ گئی لیکن کہیں جائیں گی۔ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ جس نے کہا اس نے عمل کر کے دکھایا۔ علی نے کل کے لیے کبھی کچھ جمع نہیں کیا، جب تک بیت المال پہ جھاڑو نہیں پھیر دیتے تھے اس وقت تک اٹھتے نہیں تھے۔ اور پھر علی نے کہا، جب آخری خطبہ دے رہے تھے تو خود کہا علی نے 4.5 سال کے بعد
کہا سنو، امت کو مخاطب کر کے کہا، اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، اہل کوفہ اہل مدینہ کو مخاطب کر کے کہا کہ سنو، گواہ رہنا، جب تک میں بادشاہ رہا، حاکم رہا، خلیفہ رہا، جو کہو، جب تک میں خلیفہ رہا میں نے اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی، میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، میں نے کوئی سلطنت قائم نہیں کی، میں نے جاگیریں قائم نہیں کی۔ تو علی اس لیے بتاتے ہیں کہ علی نے جو کہا وہ کیا۔ آج تو مسئلہ ہی اور ہے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے بینک میں سیو کیا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں انسرٹینٹی ہے۔ اگر غدیر کو مان لیتے تو پرندوں ہی کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے، پھر کل کی فکر ہی نہ ہوتی کہ مولا ہے تو پھر کیا پرواہ ہے۔ بھائی جملہ آپ نے ضائع کر دیا۔ یقین مانے اگر غدیر والے فیصلے کو مان لیتے تو پھر کسی لمیٹڈ کمپنی کی ضرورت نہیں تھی، کسی بینک کی ضرورت نہیں تھی، کسی اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں تھی، کچھ ضرورت نہیں، چونکہ اللہ کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ریپرزنٹیٹو بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا زمین پر سبارڈینیٹ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمیں دینے والا ہے۔ تو چونکہ نعمت غدیر کا انکار کر دیا تو یہ مصیبتیں آ گئی، جن مصیبتوں میں آج پوری امت گرفتار ہے۔ چونکہ امت نے انکار کیا، پھنس ہم بھی گئے۔ گیہوں کے ساتھ گھن تو پستا ہے، تو بہرحال ہو گیا، لیکن ہماری ایک ذمہ داری ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں، اور وہ 1400 برس سے کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے۔ تو اب مولا ہے مولا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ولا مولا لکم۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، ٹھیک ہے؟ ابھی مجلس کے بعد جا کے تحقیق کیجئے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ جو میں نے علامہ ہلی کا باب ہادی حشر بتایا، یہ جا کے مولانا سے ریفرنس لیجئے گا، اور دوسرے یہ جو میں اب کہنے جا رہا ہوں، یہ بازار میں کتاب موجود ہے، اب جو میں ریفرنس دوں گا تو دیکھیے، پہلے تو لفظ مولا، ولا، ولایت، ولی، کہاں سے بات کا آغاز ہوا؟ اللہ مولانا، پیغمبر کا جملہ ہے، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے لیے کوئی مولا نہیں۔ مولا لفظ انٹروڈیوس ہو گیا بدر میں، یہیں سے بات موڑی تھی نا میں نے، لفظ مولا انٹروڈیوس ہوا بدر میں کہ اللہ ہے مولا، اور آ کے وہ اپنے بام تکمیل پر آیا ہے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ میں بھی مولا ہوں اور علی بھی مولا، ٹھیک ہے؟ اب لفظ مولا، جو مولا ہوگا وہی ولی ہوگا، اور اسی کے پاس ولایت ہوگی، وہی صاحب ولایت ہوگا، وہی ولی ہوگا۔ اور ولی کے جتنے معنی آپ نکال لیں اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں ولی کے معنی وہی چاہیے کہ جن معنوں میں رسول ولی ہے، جن معنوں میں اللہ ولی ہے، جن معنوں میں رسول ولی ہے، انہی معنوں میں علی ولی ہے۔ یہ بچپن سے آپ سن رہے ہیں، اس کو دہراؤں گا نہیں، اس لیے کہ پیچھے آپ سن چکے کہ بھائی ولی کے 22 معنی، مولا کے 22 معنی، مولا کے 22 معنی، مولا کے 22 معنی کہتے رہتے ہیں نا بھائی، آپ نے سنا ہوا بھی ہے کہ مولا کے ایک معنی چچا زاد بھائی کے بھی ہیں، مولا کے ایک معنی دوست کے بھی ہیں، مولا کے ایک معنی غلام کے بھی ہیں، یہ 25-30 معنی نکال لیے۔ تو ایک بہت بڑے شاعر نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ مولا کے کیا معنی ہیں، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ جن معنوں میں رسول مولا ہے انہی معنوں میں علی مولا ہے، جن معنوں میں رسول مولا ہے انہی معنوں میں علی مولا ہے۔ اگر رسول کو غلام سمجھتے ہو، نعوذ باللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، اگر رسول کو دوست سمجھتے ہو تو بھائی علی بھی دوست ہے۔ تو جب سارے دوست تھے تو اتنے سارے دوستوں میں صرف ایک علی کی دوستی کا اعلان کیوں کیا؟ اسی سے سمجھ لیجئے کہ سمجھ گئے نا آپ؟ تو بھائی بات ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لفظ مولا کے کیا معنی ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ مشتق ہے ولی سے، ولا سے، اور یہ اسی سے نکلا ہے ولایت۔ توجہ ہے، تیار ہیں سننے کے لیے؟ سب تیار ہیں؟ اب میری طرف دیکھیے گا، ادھر ادھر گئے تو بس گئی نماز، ادھر ادھر دیکھا تو گئے، مجھے دیکھتے رہیے گا، میں نے بتا دیا یہ سارے روٹ کے الفاظ ہیں۔ اب میں نے تفتیش و تشویش کی کہ بھائی یہ ولایت ہے کیا، اس ولایت کے معنی کیا ہے؟ تو میرے مکتب کے تو ہر عالم نے لکھ دیے ہیں جملے، میں اپنے مکتب کے علماء کی بات ہی نہیں کر رہا، یہ تو لوگ کہیں گے کہ جانبداری ہو گئی، اپنی باتیں کر رہے ہیں آپ منبر پہ۔ میں کر رہا ہوں بات امام محمد ابن اسماعیل بخاری،
بخاری صاحب سے گفتگو کی میں نے، ان سے بات چیت ہوئی، ان سے رابطہ ہوا انٹرنیٹ پر. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ان سے رابطہ ہوا اور ان سے باتیں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میری کتاب ہے صحیح بخاری. ہم نے کہا بھائی آپ کی کتاب ہے صحیح بخاری، اور وہ تو اتنی اہم ہے کہ بعد کتاب الباری صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ ہے صحیح بخاری. یہ لکھا ہوا اس کے ٹائٹل پہ. ہم نے کہا بالکل بخاری صاحب آپ نے صحیح کہا، آپ کی کتاب ہے صحیح البخاری. تو ہم نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ لفظ ولایت کا مطلب کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں صحیح بخاری. کہہ رہے ہیں نہیں سنو، ابھی میں بتا رہا ہوں سنو. ہم نے کہا جی ارشاد فرمائیے. تو وہ کہنے لگے کہ صحیح بخاری کی جلد 2 میں نے ایک باب قائم کیا ہے. ہم نے کہا اچھا. جلدی سے ہم نے کھولا. اچھا کون سا باب ہے؟ کہا باب تفسیر. ہم نے کہا اچھا بھائی باب تفسیر کھول لیا. جی فرمائیے. کہا باب تفسیر میں ذرا پڑھو، ہم نے لفظ ولایت کے معنی لکھے. میں نے پڑھ لیا، میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا بھائی سبحان اللہ، کیا کہنے امام بخاری آپ کے، کیا کہنے بخاری صاحب آپ کے. کتاب بند کر دی، ان کو سلام کیا اور یہاں آ کے بیٹھ گیا. اب آپ کو بتا رہا ہوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کیا پڑھا. اجازت ہے؟ بخاری صاحب نے لکھا، بخاری صاحب میں بھی فرق ہے. کچھ بخاری کیسے ہوتے ہیں، کچھ بخاری کیسے ہوتے ہیں. تو بخاری صاحب نے لکھا کہ بھائی لفظ ولایت، توجہ ہے، ہاں بالکل مجھے پن ڈراپ سائلنس اس جملے پر چاہیے، اور اس کے بعد ایسا شور چاہیے کہ دھماکہ بھی ہو جائے تو آواز نہ آئے. ابھی اتنی خاموشی چاہیے کہ سوئی بھی گر جائے تو آواز آ جائے، اور جب نتیجہ دوں تو اتنی آواز ہو کہ باہر کچھ بھی ہوتا رہے ہمیں آواز نہ آئے. تیار ہیں سننے کے لیے؟ تو انہوں نے لکھا، اور جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے پڑھا، انہوں نے کہا بھائی لفظ ولایت 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے. ایک واو کے اوپر زبر، ایک واو کے نیچے زیر. جب واو کے اوپر زبر آئے گا تو وہ ہے ولایت، اور جب واو کے نیچے زیر آئے گا تو وہ ہے ولایت. کا 2 ہیں، ولایت بھی ہے اور ولایت بھی ہے. ولایت بھی ہے اور ولایت بھی ہے، اور یہ دونوں مختص ہیں ولی کے لیے اور مولا کے لیے. ولایت بھی مولا کے لیے اور ولایت بھی مولا کے لیے. سب سلامت رہیں آپ جیسے آپ سن رہے ہیں. بھائی ولایت بھی مولا کے لیے اور ولایت بھی. واو پر زبر آ جائے تو کیا پڑھا جائے گا؟ ولایت. واو پر زیر آ جائے تو کیا پڑھا جائے گا؟ ولایت. تو ولایت بھی مولا کے لیے اور ولایت بھی مولا کے لیے. اب میں نے جب پڑھا بخاری صاحب کے کہنے سے تو انہوں نے کہا ولایت کے معنی ہیں حکومت، اختیار، تسلط، امر حکومت. سلامت رہیں. بات مجھے دیکھتے رہیں، ادھر آپ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو بات ادھر ادھر ہو جائے گی، مجھے دیکھتے رہیں. ولایت جب لفظ واو پہ زبر آ جائے تو اس کے معنی ہیں حکومت، اختیار، تسلط، غلبہ، امر حکومت. یعنی کہیں پر بھی اگر حکومت ہے تو وہ ہے ولی کے لیے، وہ ہے مولا کے لیے. بات واضح ہو گئی؟ ابھی تو کچھ کہا ہی نہیں، اب کہنے جا رہا ہوں. اگر واو پہ زبر آ جائے وہ حکومت کے لیے ہے، تسلط کے لیے ہے، اختیار کے لیے ہے، غلبے کے لیے، امر حکومت کے لیے. واو پہ زبر آ جائے ولایت بنا تو تسلط، اختیار، امر حکومت، حاکمیت، غلبہ یہ بھی ولی کے لیے ہے اور مولا کے لیے ہے. اب میں نے جب پڑھا کہ ولایت واو کے نیچے زیر آ جائے تو میں نے کہا بخاری صاحب آپ نے یہ کیا لکھ دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے لکھا کہ ولایت کے معنی ہے حکومت اور ولایت کے معنی ہے ربوبیت. جیتے رہے، سلامت رہیں آپ جیسے آپ نے جملہ محفوظ کی. ولایت کے معنی ہیں تسلط، غلبہ، حکومت، اور ولایت کے معنی ہیں ربوبیت. اب سمجھ میں آیا جو پیغمبر نے کہا تھا اللہ مولانا.
اللہ ہمارا مولا ہے، یعنی اللہ ہمیں پال رہا ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ اور پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اسی ولایت اور ولایت، اس کو کہتے ہیں صاحب اختیار، صاحب اختیار ہونا، یعنی یہ ولایت جو ہے یہ اختیار عطا کرتی ہے، اقتدار عطا کرتی ہے، غلبہ عطا کرتی ہے، حکومت عطا کرتی ہے، تصرف عطا کرتی ہے، تسلط عطا کرتی ہے، چاہے وہ تسلط جسموں پہ ہو چاہے روحوں پہ ہو۔ ولی کا اختیار جسم پر بھی ہے اور روح پر بھی ہے۔ ولی جو اللہ کی طرف سے ولی ہوتا ہے، تو اپنے دور میں علی ولی، اپنے دور میں پیغمبر ولی، اس کے بعد علی ولی، پھر حسن ولی، پھر حسین ولی۔ تو حسین جو کربلا میں تھے وہ پوری ایک ولایت و ولایت تھی کہ جو حسین کی صورت میں استادہ نظر آ رہی تھی کہ یہ جو ہے حسین ابن علی یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس ولایت بھی ہے، اس کے پاس ولایت بھی ہے۔ سمجھے؟ ربوبیت اگر امام تک آ جائے تو اس ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے اگر پانی برس رہا ہے تو امام کی وجہ سے، اگر زمین سے غلہ اگ رہا ہے تو امام کی وجہ سے، کہ امام ہے، ان معنوں میں ربوبیت آتی ہے ولایت میں، نہیں تو رب حقیقی وہی ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ تو حسین اپنے مقام پر تھے، تو مدینہ چھوڑا ہے تو کسی عام انسان نے مدینہ نہیں چھوڑا ہے، اللہ کے نمائندے نے مدینہ چھوڑا۔ جیسے اللہ ولی ویسے ہی اپنے دور کا حسین بھی ولی، اس ولی نے مدینہ چھوڑا ہے، اور ایسا مدینہ کہ جس مدینے سے حسین کو بہت محبت تھی۔ ہائے کہتے جائے، ہائے کہتے جائے، مصائب پہ رویا کریں، یہ نہیں دیکھا کریں کہ مصائب کون پڑھ رہا ہے کہ اس پہ روئیں گے، مصائب پہ رویا کریں، سن لیں کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، بس اس پہ ہائے کہنا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حسین کو مدینے سے محبت تھی کہ مدینے میں حسین کے نانا بھی تھے اور حسین کی ماں بھی تھی۔ مدینے میں حسین کے نانا کی قبر بھی تھی، حسین کی مادر گرامی کی قبر بھی تھی، جنت البقیع بھی تھی۔ حسین نانا کی قبر پر سلام کرتے اور روز سلام کرتے، السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا آپ پر سلام، یا ابی اے میرے باپ آپ پر سلام۔ اور اس کے بعد جاتے ماں کی قبر پر جاتے، اب ماں بیٹا آ گیا۔ تو میرے عزیزو اکثر یہ ہوتا کہ جب حسین ماں کی قبر پر جاتے، سنیں گے جملہ، جب حسین مسجد نبوی سے آ جاتے، مسجد میں فریضہ نمازیں ادا کرتے تھے اور مستحبات گھر میں ادا کرتے تھے۔ یہی علی کا بھی طریقہ تھا، یہی امام حسن اور امام حسین کا طریقہ بھی تھا، یہ کہ مسجد میں جو چراغ روشن ہوتے تھے وہ حکومت کے پیسوں سے روشن ہوتے تھے، تو کہا صرف نماز فرائض، فریضہ والی نماز، نماز واجب مسجد میں ادا کرتے تھے اور چراغ بجھا دیے جاتے تھے، اور نمازیں جتنے بھی مستحبات تھے وہ گھر میں آ کے ادا کرتے تھے، تاکہ گھر میں بھی نماز کا ایک تصور قائم ہو جائے، مصلی عبادت گھر میں بھی بچ جائے۔ تو حسین فریضہ نماز ادا کر کے گھر میں آتے، اور جب مستحبات ادا کر لیتے تو حسین کا روز کا معمول تھا کہ جاتے تھے جنت البقیع۔ کبھی کبھی زینب کہتی بھیا میں بھی چلوں گی، بھیا میں بھی چلوں گی ماں کی قبر پر، اماں کی قبر پر، تو دونوں بہنیں تیار ہو جاتی، اس لیے کہ بہنوں کو اطمینان تھا کہ عباس ہے، ہمارے پردے کا محافظ ہے، ہمارے بھائی موجود ہیں، حسین موجود ہیں، ہمارے عباس جیسا بھائی پردے کا محافظ موجود ہے۔ عباس باہر جاتے تھے، دکانوں میں جتنے چراغ ہوتے تھے بجھا دیتے تھے، اور کھڑے ہو کے مکانوں کی چھت پر دیکھتے تھے، خبردار کوئی چھت پر نظر نہ آئے، کوئی کوٹھوں پر نظر نہ آئے، اس لیے کہ علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے، اجرکم اللہ، اس لیے کہ علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے۔ عباس الحجاب الحجاب کے نعرے، اور پھر اس کے بعد بی بی آ جاتی تھی، ماں کی قبر پر سلام کرتی، روز ایک چراغ ماں کے قبر کے سرحانے جلا دیتی،
اور بیٹھتی تھی، تلاوت قرآن کرتی، اماں سے باتیں کرتی، اور پھر وہ وصیت یاد کرتی تھی۔ وہ وصیت دوبارہ کب یاد آئی؟ کہ جب حسین نے کہا زینب کل مدینہ چھوڑنا ہے، اب یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، بہن نانا کی قبر سے رخصت ہونا ہے، ماں کی قبر سے رخصت ہونا ہے۔ سامان سفر تیار ہو رہا تھا، 27 کا دن گزرا، رات آئی، 28 کی صبح کو سفر کرنا تھا، دوپہر میں سفر کرنا تھا، شب آ گئی تو بی بی نے ایک بار بھائی کے ہاتھوں کو چوم کر کہا بھیا آج میں چاہتی ہوں کہ پہلے نانا کو سلام کر لوں۔ کہا چلیے بہن، پردے کا انتظام ہوا، نانا کی قبر پر زینب نے سلام کیا، نانا آپ پر آپ کی نواسی کا سلام۔ سن لیا جملہ آپ نے؟ کہتے ہیں بھیا ابھی میں گھر نہیں جاؤں گی۔ کہا زینب کہاں جائیں گی؟ کہا وہ سامنے جنت البقیع میں ماں کی قبر، اماں کی قبر کو آخری سلام کر لو۔ یہ چھوٹا سا قافلہ بہن بھائیوں کا عباس کے حصار میں چلا، اور جیسے ہی زینب کی نگاہ ماں کی قبر پر پڑی، آج زینب بیٹھی نہیں بلکہ گر گئی، ماں کی قبر پر گر گئی۔ گرنے کے بعد ماں کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہا اماں مجھے معاف کر دینا، اب شاید کل سے زینب چراغ جلانے نہ آ سکے، اس لیے کہ اماں تم نے 3 جمادی الثانی کو جاتے جاتے وصیت کی تھی کہ زینب مجھ سے وعدہ کرو جہاں جہاں حسین جائے گا تم ساتھ جاؤ گی۔ اماں کل میرا ماجایا تمہارا بیٹا مدینہ چھوڑ رہا ہے اور مجھے تمہاری وصیت کے مطابق حسین کے ساتھ جانا ہے اماں، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ اگر واپس آنا نصیب ہوا تو میں تمہاری قبر پر چراغ جلاؤں۔ جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ گردن سے جھکا لیں، جنہیں رونا نہیں آتا وہ سر جھکائیں، جو رونا جانتے ہیں مجھے دیکھیں۔ بس 2 ہی جملے رہ گئے، اماں پھر موقع ہوا تو واپس آؤں گی۔ ماں کی قبر کو سلام کیا۔ ایک بار یہ بہن بھائی قبر سیدہ سے اٹھ کے پلٹے تو بی بی فضہ کا بیان ہے کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، اس لیے کہ قبر زہرا لرز رہی تھی، اور لرزتی ہوئی قبر زہرا سے آواز آ رہی تھی اے میرے لال، اے میری بیٹی، جہاں جہاں جاؤ گے یہ اجڑی ہوئی ماں پہلے سے آ جائے گی، اجرکم اللہ، جہاں جاؤ گے یہ اجڑی ہوئی ماں تمہارے ساتھ ساتھ جائے گی۔ تو جب حسین نے مدینہ چھوڑا ہے تو زہرا نے قبر چھوڑ دی، رسول نے اپنا مرکز چھوڑ دیا، حسین چل دیے حسین، سامان سفر باہر ہونا شروع ہو گیا، مشکیزیں باہر ہوئے، قناتیں، شامیانے، سامان سفر، کپڑے، لباس سب اونٹوں پر بار ہوا اور جانا شروع ہوا۔ سارا قافلہ تیار ہو گیا، ہماریاں بھی تیار ہو گئیں، صغرا سے رخصت ہو گئے، شعرہ میں نہیں پڑھ رہا، سب سن چکے ہو، صغرا سے رخصت ہو گئے، قافلہ باہر جانے کے لیے تیار ہوا۔ صغرا کی نگاہ اپنی حویلی پر پڑی، یہ علی اکبر کا حجرہ، یہ اون محمد کے حجرے، یہ قاسم کا حجرہ، وہ چچا عباس کا حجرہ، وہ میرے بابا حسین کا حجرہ، سارے حجرے خالی۔ ایک بار صغرا نے کہا نانی ام سلمہ ذرا مجھے بستر سے اٹھائیے اور میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دروازے پہ لا کے کھڑے کر دے، جہاں سے میں دیکھوں کہ میرے بابا کا قافلہ گزر رہا ہے۔ صغرا دروازے پہ کھڑی ہو گئی، عصا کا سہارا لیے ہوئے، نانی ام سلمہ نے سہارا لیا ہوا ہے، دروازے کا پردہ ہٹ گیا۔ ایک بار ناقے جا رہے تھے، اونٹ جا رہے تھے، صغرا کو بتاتی جا رہی تھی صغرا یہ شامیانوں والے ناقے ہیں، صغرا یہ پانی والے ناقے ہیں، صغرا یہ لباسوں والے ناقے ہیں۔ سب ناقے چلے گئے، ایک بار اماریاں آنا شروع ہوئی، ان پر پردے پڑے ہوئے تھے، ان اماریوں میں کجاوے تھے، اس لیے پردے پڑے تھے کہ ابھی عباس کے بازو سلامت ہیں، ابھی عباس ہے، اس لیے اماریوں پر پردے ہیں، بیویوں کے سروں پر چادریں ہیں۔ ایک ایک اماری جاتی گئی، صغرا پوچھتی گئی نانی یہ کس کی اماری جا رہی ہے؟ کہا یہ تمہاری پھوپھی زینب کی اماری۔ صغرا نے کہا بی بی پھوپھی زینب آپ پر صغرا کا سلام۔ کہا یہ کس کی اماری؟ کہا یہ ام کلثوم کی اماری۔ صغرا نے وہیں سے سلام کیا، اے پھوپھی کلثوم آپ پر صغرا کا سلام، یہ کس کی اماری جا رہی ہے؟ کہا یہ ام رباب کی اماری جا رہی ہے۔
ایک بار سغرا تڑپ گئی، کہا کہ صرف ام رباب نہیں، چھوٹے سے علی اصغر تم پر بھی سغرا کا سلام۔ سب کو الوداع کہہ دیا، سب کو الوداع کہہ دیا۔ اب گھوڑے جانا شروع ہوئے، گھوڑوں پر سواریاں جانا شروع ہوئی۔ ایک گھوڑا آگے بڑھا، کہا نانی یہ کس کا گھوڑا ہے، یہ کس کی سواری ہے؟ کہا یہ تمہارے بھائی قاسم جا رہا ہے، تمہارا بھیا قاسم جا رہا ہے۔ سغرا نے کہا بھیا قاسم الوداع۔ کیا سن رہے ہو؟ تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں۔ بھیا قاسم الوداع الفراق۔ کہا دو گھوڑے جا رہے تھے، کہا بھوبی نانی ان پر کون سوار ہے؟ کہا اون اور محمد۔ ایک بار سغرا نے وہیں سے کہا بھائی اون، بھیا محمد، تم پر سغرا کا آخری سلام، تم پر سغرا کا سلام۔ ایک ایک ناکہ جاتا گیا، ایک گھوڑا آگے بڑھا، کہا اس پر کون سوار ہے؟ کہا اس پر تمہارا چچا عباس سوار ہے۔ سغرا نے کہا چچا عباس آپ سے شکایت تو ہے لیکن جائیے، خدا حافظ۔ اب ایک اور گھوڑا آیا، کہا یہ کس کا گھوڑا ہے؟ سغرا تڑپ گئی، اس لیے کہ گھوڑے پر حسین سوار تھے۔ سغرا کا بابا سوار تھا، جو گفتگو ہوئی وہ چھوڑ لاؤں، حسین بھی آگے بڑھ گئے۔ اب جو گھوڑا آگے بڑھا، سغرا نے کہا نانی اس پر کون سوار ہے؟ کہا اس پر تمہارا بھیا علی اکبر سوار ہے۔ جیسے ہی سغرا نے سنا، ایک بار ہاتھ سے عصا پھینک کر کہا بھیا کچھ دیر رک جاؤ، بھیا میرے پاس آ جاؤ۔ علی اکبر گھوڑے سے اترے، دوڑتے ہوئے آئے، سغرا کے سینے سے لگ گئے، کہا بھیا وعدہ کرو جہاں قافلہ رکے گا آ کر لینے آؤ گے، اور اے بھیا اگر سغرا مر جائے تو میری قبر پر آنا، میری بھابھی کو لے کر آنا۔